بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پریزنٹ ٹائمز پبلک اسکول میں شاندار تقریب ہوئی۔ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اساتذہ اور طلباء نے جذباتی تقریریں کیں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، جن کی قربانیوں کی بدولت دشمن کے ارادے خاک میں مل گئے تھے۔ خاص طور پر ٹینکوں کے قبرستان ٹونڈا کا ذکر کیا گیا۔ غازیوں اور شہداء نے جس بہادری سے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ادیبوں، شاعروں، موسیقاروں، عوام، خاص کر خواتین نے جس جذبے سے افواج کا ساتھ دیا، وہ قابل ستائش ہے۔ اسکول کے پرنسپل عرفان طالب نے 1965 کی جنگ کے ذاتی مشاہدات سے بھی طلباء کو آگاہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ نے مجاہدین اور شہداء کے سنہرے روح میں لکھنے کے قابل داستانیں سننی ہوں تو اس وقت موجود افراد سے سنیں، چونکہ اب اس واقعے کو 58 برس کو ہو گئے ہیں اور تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش بھی ہو رہی ہیں۔ ہماری ایئر فورس نے پٹھان کوٹ اور الوارا کی جس طرح اینٹ سے اینٹ بجائی، دشمن کے جیٹ طیاروں کو اڑنے سے قبل تباہ کر دیا، اور 1 منٹ میں MM عالم نے دشمن کے 5 طیارے گرا کر پاکستان ایئر فورس کی ہیبت دشمن کے دل میں بٹھا دی، اور وہ ہوائی حملے کرنے کے قابل نہ رہے۔ عرفان طالب نے مزید کہا کہ قوم اور افواج پاکستان شیشہ ملائی ہوئی دیوار بن گئے تھے۔ اب بھی قوم کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کی اسی قدر ضرورت ہے جس کا مظاہرہ ستمبر 1965 کی جنگ میں کیا گیا۔ وقت آ گیا ہے کہ 5th کالمسٹ اور 5th جنریشن وار کے کرداروں سے قوم کو، نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تھنکنگ ایجوکیشن دی جائے اور ذہن سازی کی جائے تاکہ وہ ان کے ناپاک عزائم سے محفوظ رہ سکیں۔ تاجدار ختم نبوت اور زیوہ پاکستان کانفرنس سے صدارتی خطاب میں صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع راولپنڈی حافظ محمد حسین نے کہا ہے کہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی، اور تمام اراکین قومی اسمبلی اور لاکھوں مجاہدین ختم نبوت نے قومی اسمبلی کا بغیر بھرپور کردار ادا کیا۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو تاریخ ساز فیصلہ ہوا کہ شرعی و آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور یہ تقریباً 100 سالہ تاریخ تھی جس میں ہزاروں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، لاکھوں زخمی ہوئے۔ مجاہد ختم نبوت مولانا افسر خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا خلیل احمد قادری کو سزائے موت سنائی گئی۔ بالآخر مسلمانوں کو آج یوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جوش و جذبے منانے کی ضرورت ہے تاکہ الحادی قوتوں کو اتحاد امت کا ٹھوس پیغام ملے۔ اور کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ آج 8 ستمبر بعد نماز جمعہ دوپہر 2 بجے تاجدار ختم نبوت اور زیوہ پاکستان ریلی میلاد نگر ڈوگرتا سے فرا چوک راجہ بازار تک بطور تشکر نکالی جائے گی۔ ریلی کی قیادت حافظ محمد حسین صدر JUP ضلع راولپنڈی، مفتی محمد سنان اقبال، مفتی محمد صدیق، مفتی عبد الرحمن قریشی، مفتی یاسر ہزاروی، علامہ صالحین عاجز، علامہ سعید اختر صدیقی، ارشد انجمن فیض الاسلام میں جنگ ستمبر کے حوالے سے مندرہ کیمپس میں بوائے اسکاؤٹس کی پریڈ ہوئی۔ ایک خصوصی تقریب میں مقررین نے شہدائے وطن کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ مہمان خصوصی ڈائریکٹر مندرہ کیمپس کلر ریٹائرڈ جمیل اطہر تھے، جبکہ کیمپس مینیجر محمد اسلم کیانی، اسکاؤٹس لیڈر شاہد علی تاج اور دیگر افسران کے علاوہ طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی نے کہا کہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہماری تاریخ کا ایک ایسا روشن دن ہے جب 1965 کی جنگ میں ہماری افواج کے بہادر اور جری جوانوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے مذموم مذائق خاک میں ہی نہیں ملائے بلکہ دشمن کا بہت سا علاقہ بھی قبضے میں لے لیا۔ ہماری جذبہ شہادت کے سامنے دشمن کی عددی اور حربی ساز و سامان کی برسی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں اپنی فوج پر بہت ناز ہے۔ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انجمن فیض الاسلام کے بوائے اسکاؤٹس نے اپنے لیڈر شاہد علی تاج کی زیر قیادت مارچ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ امن اور جنگ ہر حالات میں بوائے اسکاؤٹس دفاع پاکستان مشکلات میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر رانا رفاقت خان نے کہا ہے کہ 7 ستمبر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے فخر کا دن ہے۔ اس دن اسلام کے عظیم سپاہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر تاریخ رقم کر دی تھی۔ اس فیصلے کے بعد عالمی طاقتیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ہو گئی اور جس کی سزا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی صورت میں دی گئی۔
ہم اسلام کے عظیم سپاہی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ رانا رفاقت نے اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو خوشحالی دیں گے۔ ملک کے آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج جو ملک کے معاشی حالات ہیں اس کے ذمہ دار صرف عمران خان ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور ہمیشہ عوام کو ریلیف دینے کی پالیسی اختیار کرتی ہے۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور بہبود آبادی ڈاکٹر مالدہ سر نے کہا ہے کہ اتحاد بین المسلمین میں علماء کا کردار کلیدی ہے اور علماء نے ملک میں امن و امان کے قیام و استحکام کے لیے ہمیشہ حکومت اور انتظامیہ کا ساتھ دیا ہے۔ ہمارا ملک مسائل اور بحرانوں کا شکار ہے اور ہم بطور قوم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی علماء قوم کو یکجان رکھنے اور امید و یقین دلانے میں اپنا تاریخی کردار ادا کریں۔ ان خیرات کا اظہار انہوں نے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار میں مختلف کورسز میں فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب میں کیا۔ اس موقع پر مولانا محمد اشرف علی معتمم دارالعلوم، مولانا محمد گور رحمان اور دیگر علماء اور طلباء بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پوری مسلم امہ کو بے شمار چیلنجز درپیش ہیں اور ان تمام مسائل کا حل تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگت میں پوشیدہ ہے۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار سے ان کے خاندان کا بہت قریبی تعلق رہا ہے اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے علماء کی عزت کرنے اور ان کا احترام کرنے کا درس سیکھا ہے۔ دارالعلوم تعلیم القرآن نے راولپنڈی میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کو فروغ دیا ہے اور یہاں کے علماء نے فرقہ واریت کے خلاف ہمیشہ ایک توانا آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم حاصل کرنے میں طلباء قوم کا سرمایہ ہے اور یہ امر بھی خوش آئند ہے کہ مدارس دینیہ میں زیر تعلیم طلباء کو دینی تعلیم کے علاوہ عصری علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محد سے لحد تک علم حاصل کرنا مومن کی شان ہے اور یہ ہمارے دین کی بھی منشا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین انتہائی زرخیز ہے اور یہاں کئی جید علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ادارے قائم کر کے دین کی تاریخی خدمت کی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے فارغ التحصیل طلباء میں اسناد تقسیم کی اور پوزیشن حاصل کرنے طلباء کو انعامات بھی دیے۔ علمی، ادبی اور سماجی تنظیم خوشبو کے صدر ملک محمد اعظم نے کہا ہے کہ پون صدی گزرنے کے باوجود پاکستان میں اردو زبان کو سرکاری زبان کا درجہ نہ دینا انتہائی تشویشناک اور مایوس کن امر ہے۔ 8 ستمبر یوم رفاظ اردو کے حوالے سے اپنے بیان میں ملک محمد اعظم نے کہا ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے بعد واضح اعلان کیا تھا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، مگر افسوس کہ قائد اعظم کی ریلت کے بعد آنے والے حکمرانوں اور بیوروکریسی نے بانی پاکستان محمد علی جناح کے اعلان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ 1973 کے دستور میں بھی اردو کو قومی اور سرکاری زبان بنانے کا کہا گیا ہے اور آنے والی حکومتوں کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات لینے اور کام کرنے کا بند بنایا گیا ہے۔ افسوس کہ 1970 کی دہائی اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ 8 ستمبر 2015 کو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس ایس کے خواجہ نے اردو زبان کے نفاذ کے حوالے سے تاریخی فیصلہ دیا، مگر اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مزید حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ خود اعلیٰ عدلیہ نے اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ملک محمد اعظم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اردو زبان کے نفاذ کے اعلان کر کے اس سلسلے میں ماضی کی کوتاہیوں اور غفلتوں کا ازالہ کیا جائے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ مسئلہ اقتصادی اور معاشی ہے، سیاسی نہیں رہا۔ عوام کا نام ہی ریاست ہے، عوام خوشحال ہوگی تو ریاست خوشحال ہوگی۔ بڑے بزنس مین کو ہمیشہ سبسڈی چاہیے، اسے غریب کی 2 وقت کی روٹی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑا آدمی کرپشن کرتا ہے اور سزا غریب کو ملتی ہے۔ جتنی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے ہی کاروباری ادارے اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ پکڑ دھکڑ ڈنڈے سے مسئلہ کا حل نہیں ہے، سب کو مل بیٹھ کر سنگین معاشی بحران کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے جذبات اور مسائل پر پوری توجہ دینی ہوگی۔ حالات مزید بگڑ گئے تو کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ بات اب یا کبھی نہیں تک پہنچ چکی ہے جس کا فوری حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ عوام کی گاڑی چھوٹ گئی تو پھر کسی سے پکڑی نہیں جائے گی۔